سیریبرل پالسی کے پیشنٹ ہیں اور یہ ان کے والدین ہیں آصف بھائی اور مسز آصف. تو ان سے ہم انٹرویو کریں گے اور بچے کے بارے میں پوچھیں گے کہ پہلے کیا علاج ہوتا رہا ہے اور اب کیا علاج شروع ہوا ہے اور ابھی تک جو علاج ہوا ہے اس میں ان کو کیا افاقہ محسوس ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب آصف بھائی آپ بتائیں کہ آپ نے اپنے یہ سیریبرل پالسی کا جو آپ کا بچہ ہے پیدائش کے بعد آپ نے جو علاج کراچی میں کرواتے رہے اور ابھی ہمارے پاس راولپنڈی آئے ہیں, تو آپ نے جو پچھلا علاج کروایا تو اس میں آپ نے کیا افاقہ محسوس کیا تھا اور ابھی 3-4 ہفتوں میں آپ نے کیا افاقہ محسوس کیا ہے؟ تو ہم یہ پوچھیں گے والدہ سے اور والد سے, تو ہمیں بتائیں گے کہ جو ہے ان کی ٹریٹمنٹ پہلے کیسے چلتی رہی اور اب کیسے چل رہی ہے, اور یہ کراچی سے راولپنڈی اتنا فاصلہ طے کر کے کیوں آ رہے ہیں ہمارے پاس. جی آصف بھائی بتائیے. جی السلام علیکم, میرا نام آصف ہے, میں کراچی سے آیا ہوں. میرا بیٹا جو ہے سی پی چائلڈ ہے. اس کی میں نے کافی ٹریٹمنٹ کرائی ہے کراچی میں کئی جگہ, لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑا. اور اب میں نے نیٹ پہ جو ہے سرچ کیا تھا نثار ہاسپٹل کا, ڈاکٹر خاقان صاحب کا, تو اب میں یہاں لے کر آیا تھا. یہاں پر اس کے جو ہے 3 وزٹ, یہ تیسرا وزٹ ہے. تو پہلے وزٹ میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں 15 ڈیز کا یہ دوائیاں دی تھیں, جس سے اس کے پٹے پہ جو مسلز جو ہارٹ تھے وہ کافی ریلیکس ہوئے ہیں, ٹھیک ہوئے ہیں. اس کے 15 دن بعد ہم پہلے 26 جنوری کو آئے تھے, اس کے بعد ہم پھر 9 فروری کو اپائنٹمنٹ تھا, اس میں اور بہتری آ گئی تھی اس کی. جب 9 تاریخ کو ہم آئے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے اس کے شوز بنائے تھے A4 وغیرہ, اور اسٹینڈ وغیرہ کا سجیسٹ کیا تھا. وہ ہم نے اس پہ اس کو مطلب کھڑا کرنا شروع کر دیا تھا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کہا کہ اس کے پٹے کافی بہتر ہو گئے ہیں, تو اب ہم اس کو بوٹکس جو انجیکشن ہے اس کی طرف لے جاتے ہیں. پہلے یہ انیک لیگ کھولو شاباش, یہ پہلے کھول نہیں پاتا تھا, اس کو بہت ٹائٹ ہوتا تھا, اس سے زیادہ نہیں. اب ماشاءاللہ یہ کافی حد تک کھولنے لگا ہے. اور بھی 1-2 چیزیں. تو اب ڈاکٹر صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ اس کو ہم بوٹکس کی جو انجیکشن ہیں وہ ہم لگائیں گے جو مسلس کو ریلیکس کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر اس سے ہی بہتر ہوگا تو پھر اس کو آگے آپریٹ نہیں کریں گے, اور اگر اس کو ضرورت پڑی بوٹیکس کے بعد تو وہ اس کو آپریٹ کریں گے, جس کے بعد انشاءاللہ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ انیک اپنے پیروں پہ چلنے لگے گا. اچھا, اب میں آپ کو مزید اس میں تفصیل بتانا چاہتا ہوں. جی, ہم پہلے جو علاج شروع کرتے ہیں سیریبرل پالسی کا تو کچھ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں جس سے مسل ریلیکس ہو جاتے ہیں, اور کیونکہ بچہ کھڑا نہیں ہو پا رہا ہوتا اور چل نہیں رہا ہوتا, جی, تو ہم مسلس کو ریلیکس کرنے کے لیے جو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو ساتھ ہی ہم اس کو A4 اور K4 اور CP اسٹینڈ یوز کرنا سکھا دیتے ہیں, جس سے وہ کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ یہ کرواتے رہیں؟ جی بالکل, اسٹینڈ پہ جی اسٹینڈنگ کراتے پہلے رہیں. کھڑا نہیں ہوتا تھا اور نہ آپ کو کسی ڈاکٹر نے اسٹینڈ کا بتایا تھا؟ جی نہیں. اچھا, اب اسٹینڈ پہ کھڑا ہونے کا ٹائم آپ بڑھا رہے ہیں آہستہ آہستہ؟ جی, پہلے یہ کھڑا ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب اس کو 5 منٹ سے اسٹارٹ کرتے تھے, اب اس کو 40 سے 45 منٹ ہی کھڑا ہونے لگا. ویری گڈ. یعنی 5 منٹ پہلے کھڑا ہوتا تھا اور اب آپ نے اس کو بڑھاتے 40 منٹ پہ لے گئے. جی. اچھا, آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم پہلے اسٹینڈ پہ اس لیے کھڑا کرتے ہیں کہ بچے کی ٹانگیں جیسے جیسے ریلیکس ہوتی جائیں گی تو بچہ جو ہے اس کی ٹانگوں میں اور اس کی کمر میں جو ہے مزید بہتری آئے گی, اور اس کو پتہ چلے گا کہ آپ جو ہے ہمارے جو ابھی تک جو علاج چل رہا ہے تو اس سے آپ مطمئن ہیں؟ جی الحمدللہ ابھی تک میں. اچھا, اور جو باقی آپ نے مطلب یہ کہ باقی اپنے رشتہ داروں سے یا جو جاننے والے ہیں ان سے مشورہ کیا ہے یا ان کو بتایا کہ ہم اس طرح علاج شروع کر رہے ہیں اور آگے چلائیں گے, تو ان کا کیا رسپانس تھا؟ جی, میں اپنے بھائی سے, سسٹر سے, اپنے بہنوئی سے سب سے بات کی تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر اس میں بہتری آ رہی ہے تو ہم اس کو علاج کو جاری رکھتے ہیں. اور ابھی میں نے ریسنٹلی ایک اور میری کزن کا ایک بیٹا ہے, اس کی ویڈیو بھی میں ساتھ لایا ہوں اپنے. وہ 3 1 سال پہلے جو ہے وہ اس کو الٹی موشن ہوئے تھے, تو اس کے بعد اس کے پیر ٹیڑھے ہو گئے. تو وہ بھی مجھے ڈاکٹر صاحب کو دکھانا ہے, کیونکہ میں نے ان کو بتایا تھا, تو انہوں نے کہا اچھا آپ ہم ویڈیو بھیج رہے ہیں, آپ اس کا بھی دکھا دیں. اچھا گڈ. آپ نے آصف بھائی کچھ پوچھنا ہے ہم سے مزید؟ نہیں بس. اچھا, اب ہم والدہ سے چند ایک بات کرتے ہیں, ان کا جو ہے دیکھتے ہیں ان کا کیا رائے. ٹھیک. مسز آصف آپ بتائیں, آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں بچے کے بارے میں یا ہمارے علاج کے بارے میں؟ جی ڈاکٹر صاحب, میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ یہ جو بوٹیکس کا آپ انجیکشن لگائیں گے, جیسے
میرے سے کافی لوگوں نے بھی تو مطلب ڈاکٹر صاحب کتنے % مطلب کہہ رہے ہیں کہ یہ بہتر ہو جائے گا مطلب؟ دیکھیں بہتری کی نوعیت جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے 3 چیزوں پر، جی ہے نا. ایک ڈاکٹر پہ، دوسرا جو دوائی دے رہے ہیں یعنی بوٹاکس اور باقی علاج، تیسرا آپ کی اپنی محنت بچے کے ساتھ ہے. جی وہ تو بالکل. اب ان 3 چیزوں میں جو ہے تینوں اچھی ہوں تو ظاہر ہے بچہ زیادہ اچھا ہوگا. ڈاکٹر سستی کرے، دوائی اچھی نہ ہو، یا پیرنٹس سستی کریں تو اچھائی میں فرق آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے ایکسپیرینس کے مطابق بوٹاکس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے مسلس کو مزید ریلیکس کرتا ہے، اور اس کی ڈوز کو ہم نے اس طرح ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے کہ بچے کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اب جو میں آپ کے بچے کو ڈوز دے رہا ہوں وہ نچلی اس کی عمر کتنی ہے ابھی آپ کو بتائیں؟ 9 سال. ٹھیک ہے نا. ہم نے ان کا وزن کیا ہے 3 میں نے 20 لکھ دیا تھا. ہاں 1 منٹ میں نے ادھر لکھا ہوا ہے. جی جی ہاں یہ 18 kg. تو میں اس کو جو ہے تقریباً اس کی پر مسل ڈوز جو بنتی ہے وہ 60 یونٹس بنتی ہے. میں اس کو اس کے آدھا یونٹ لگا رہا ہوں، یعنی 35 یونٹس لگاؤں گا پر مسل. ٹھیک ہے نا. تو میں نے ڈوز کم رکھی ہوئی ہے، حالانکہ اس کی پوری ڈوز جو ہے زیادہ ہے، لیکن ہم پورے جسم میں 500 یونٹ سے زیادہ 6 مہینے کے اندر نہیں لگا سکتے. تو اس لیے میں نے 300 یونٹ رکھے ہیں، اس سے کافی بہتری آ جائے گی. اور باقی جو 200 یونٹ ہیں وہ ہمیں اگر پھر ضرورت پڑتی ہے اپر بازوؤں کے لیے یا نیچے ٹانگوں میں، تو وہ ہم پھر ریزرو میں رکھا ہوا تاکہ اس کو یوز کر سکیں. ٹھیک ہے نا. تو ڈاکٹر صاحب یہ آپ 6 مہینے کے اندر ہی جیسے لگائیں گے دوبارہ جو ڈوز اس کو؟ وہ ہم پروگریس کو دیکھیں گے کہ آپ جو ہے فزیو تھراپی کیسے کر رہی ہیں، آکوپیشنل تھراپی کیسے کر رہی ہیں، بچے کو ٹریٹمنٹ کیسے دے رہی ہیں، بچے میں کتنی بہتری آ رہی ہے. تو وہ چائلڈ ٹو چائلڈ ایک بچہ دوسرے بچے سے بہت مختلف ہے. والدین بھی محنت جو کرتے ہیں وہ بھی مختلف ہوتی ہے. جی تو اس کو تو میں مطلب اس کی سب چیزیں کرنے کے لیے میں صبح ہی اٹھ جاتی ہوں. مطلب میں اپنا کام چھوڑ کے پہلے اس کو دیکھتی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں ان پیرنٹس سے بھائی دوائی تو کھا رہا ہے صحیح ہو جائے گا آپریٹ ہوگا، مطلب جو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں پہلے وہ ہیں. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 2 بیٹے پڑھے، تیسرا بیٹا. یہ تیسرا بیٹا. ٹھیک ہے نا. تو وہ نارمل ہیں. جی تو اس کو اٹینشن زیادہ دینی چاہیے آپ. جی میں اسی کو دیتی ہوں. ہاں وہ تو بڑے ہو گئے، وہ تو آپ سے مانگیں گے، ضد کریں گے، سب کچھ کریں گے. یہ جو ہے آپ سے اس طرح 18 کا ہے، 15 کا ہے، تو کافی یہ چھوٹا ہے. اس کو زیادہ توجہ جی اس کو تو ساری توجہ اسی پر ہے. جی اچھا اور کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب اور سرجری کے بعد جیسے اگر آپ کے پاس آپشن آتا ہے تو اکثر یہی مجھے سب بول رہے ہیں کہ مطلب وہی آ گئی بات کہ آپ نے کہا تھا بغیر سہارے کے انشاءاللہ. ہاں دیکھیں اب سرجری اور بوٹاکس اور یہ جتنے بھی علاج ہیں ان کی اپنی ترتیب ہے ایک، اس ترتیب سے چلیں گے تو بچے کو فائدہ ہوگا. سرجری میں پہلے بھی کر سکتا تھا اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس کی ٹانگیں پاؤں سب کچھ میں سیٹ کر سکتا تھا، لیکن فائدہ اس طرح نہ ہوتا. تو جس ترتیب سے ہمارا تجربہ ہے اس ترتیب سے ہم کریں گے تو بچے کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اوپر ران کے جو مسلز ہیں وہ بھی ٹائٹ ہیں، نیچے ٹانگوں کے بھی ٹائٹ ہیں، گھٹنے بھی ٹائٹ ہیں، نیچے پیر بھی ٹائٹ ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو آپ کہیں گے جی اس کے پیر کھڑے ہیں، ایڑیوں رکھتا نہیں ہے، تو آپ پیر کیوں نہیں سیدھے کرتے، آپ اوپر آپریشن کر رہے ہیں. تو ہم پیروں پہ نہیں جاتے، ہم اوپر سے نیچے آتے ہیں. جیسے جیسے نیچے آتے جاتے ہیں بچے میں بہتری آتی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. جی ہاں. تو آپ کو علاج کے بارے میں پوری معلومات ہونی چاہیے تاکہ جو ہے آپ علاج پھر جاری رکھنا آسان ہو جاتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو ڈاکٹر صاحب ایک مطلب آپ یہ بتا دیں کہ مطلب کتنا تقریباً ایک اندازہ ہوتا ہے نا پیرنٹس کے، مطلب کتنا مطلب اماؤنٹ تک جا سکتا ہے مطلب یہ دیکھیں یہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا اس کی ہڈیاں لمبی ہوتی جائیں گی. اچھا ہے نا. جی گوشت جو ہے اتنا لمبا نہیں ہوگا، گوشت پیچھے رہتا جائے گا، تو دوبارہ کھچاؤ پیدا ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب اس سے بچانے کے لیے ضروری یہ ہے آصف بھائی کہ جو ہے جو میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں، جو علاج بتا رہا ہوں، یہ آپ کے بچے کا 14 15 16 17 18 سال تک چلتا. آپ نے وہ احتیاط رکھنی ہے انشاءاللہ. یعنی اس کے پٹھوں کو ٹائٹ نہیں ہونے دینا. جب اس کی ہائٹ بڑھنا رک جائے گی تو پٹھے اور ٹائٹ نہیں ہوں گے.
اور جہاں پر جتنی بہتری آ گئی ہے وہ رہے گی اور مزید آپ اس کو بہتر رکھیں گے. ٹھیک. میری بات سمجھ گئے؟ جی ہاں. تو آپ نے کچھ ذہن میں سوال ہیں آپ کے؟ اور نہیں بس اب انشاءاللہ تیاری کریں اس کی انجیکشن کی. ٹھیک ہے. تو آپ کی آصف بھائی اور مسز آصف آپ لوگوں کی اجازت ہے کہ ہم اس ویڈیو کو باقی مریضوں کے فائدے کے لیے یوٹیوب پہ جی اپلوڈ کر بالکل, سکیں؟ اگر کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو ضرور ہاں جی بالکل. جی اگر فائدہ ہے تو ضرور کریں گے. جی بالکل آپ کر سکتے ہیں. ہماری آپ نے جو انٹرویو ریکارڈ کیا ہے تو بے شک آپ اپلوڈ کر دیں, تاکہ ہم نے بھی یہی اسی طرح سے انٹرویو دے کے ہم کراچی سے آئے ہیں یہاں پر, تو اس طرح اور بھی پیرنٹس ان کے بچے اس طرح سے ہیں وہ آئیں, ان کو فائدہ پہنچے, اسی طرح سے آپ کے ہاتھ سے شفا پائیں. جی بہت بہت شکریہ بہت بہت آپ آصف بھائی, بہت بہت شکریہ.